دیدارِ ذات پاک ہے چہرہ حضور کا، دیدارِ ذات پاک ہے چہرہ حضور کا، کعبے سے کم نہیں ہے مدینہ حضور کا۔ دنیا میں سب کے واسطے رحمت ہے آپ کی، دنیا میں سب کے واسطے رحمت ہے آپ کی، محشر میں سب کے واسطے سایہ حضور کا۔ شمس و قمر میں میرے نبی کی ہے روشنی، شمس و قمر میں میرے نبی کی ہے روشنی، موسیٰ نے دیکھا طور پہ جلوہ حضور کا۔ تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو، تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو، اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا۔ قوسین سے بھی آگے ہے معراج مصطفیٰ، قوسین سے بھی آگے ہے معراج مصطفیٰ، رستے میں ایک مقام ہے سدرہ حضور کا۔ واصف کسے خبر ہے نبی کے مقام کی، واصف کسے خبر ہے نبی کے مقام کی، جبرائیل سا فرشتہ ہے بردہ حضور کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں۔ آج اس سیریز کا ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی یہ سیریز ہم ہر پیر کو، ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور آج ہم پہنچے ہیں جی مدینہ منورہ میں۔ سردیوں کا مہینہ ہے، جنوری 571 عیسوی، اور اس مہینے میں حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سفر شام سے واپس آتے ہیں، اور واپسی پر آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا سسرال بھی ہے اور آپ کا ننہال بھی، یہی قیام فرماتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں اعلان ہو چکا ہے کہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا قافلہ واپس پہنچنے والا ہے۔ سب خواتین اپنے اپنے شوہروں کے انتظار میں ہیں، اور مائیں اپنے بیٹوں کے انتظار میں ہیں، بیٹیاں اپنے والد کے انتظار میں ہیں۔ جو جو اس قافلے میں مرد گئے تھے ان کے گھروں میں ایک جو انتظار ہے اس کی کیفیت مکمل ہونے کو ہے، گھروں میں اہتمام ہو رہا ہے، ان کے من پسند کھانے بنائے جا رہے ہیں، اور بیویاں اپنے بناؤ سنگار میں مشغول ہیں۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ جب دور دراز سے قبیلے واپس آیا کرتے تھے تو گھر کی خواتین بڑا اہتمام کیا کرتی تھی۔ ایسا ہی اہتمام جو ہے وہ بی بی آمنہ کے گھر میں بھی ہو رہا ہے۔ بی بی آمنہ بھی تیار ہیں، اپنے حسین و جمیل شوہر کی منتظر ہیں، اور اپنا بناؤ سنگار کرتی ہیں، تیاری میں ہیں کہ میرا خوبصورت شوہر واپس آنے والا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ گوہر نایاب، وہ نور نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں منتقل ہوا تھا، پاک باپوں کی پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا، تو حضرت عبداللہ وہ گوہر نایاب حضرت آمنہ کے سپرد کر کے خود تجارتی سفر میں روانہ ہو گئے تھے، اور واپسی پر بیمار ہوئے اور مدینہ منورہ کی نگری میں جا سوئے۔ منو مٹی کی چادر اوڑے پرسکون مدینہ ان کا مسکن بن گیا، اور ان کی جوان سال بیوی ان کے ہونے والے بچے کو اپنی کوکھ میں لیے اپنے شوہر کی منتظر ہے۔ لیکن یہ کیا، سب کے مرد گھر واپس آ گئے، لیکن عبداللہ گھر نہیں آئے۔ اس کی بجائے ایک ہولناک خبر جو ہے وہ عبد المطلب کو پہنچائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے اور وہ مدینہ منورہ میں ہی
قیام پذیر ہے۔ عبد المطلب اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث بن عبد المطلب کو تیار کرتے ہیں اور اس کو فوری طور پر یثرب جانے کا حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے بھائی کی خیر خبر لو، اس کا علاج کرواؤ اور اس کو بحفاظت واپس مکہ لے کر آؤ۔ بی بی آمنہ رنجیدہ ہیں، اداس ہیں، پریشان ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ قسمت نے ان کے ساتھ کیا کر دیا۔ حارث جاتے ہیں مدینہ شریف اور وہاں پہنچ کر انہیں عبداللہ کی وفات کی خبر ملتی ہے۔ وہ خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، تنے تنہا۔ جب واپس آ کر یہ خبر بی بی آمنہ کو سنائی جاتی ہے تو بی بی آمنہ کے غم کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے دل کا غم الفاظ میں منتقل کرتی ہیں اور ایک مرثیہ لکھتی ہیں۔ عرب کے ہاں جو شرفا تھے ان میں شاعری کا بڑا رواج تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جہاں مرد شاعری کیا کرتے تھے ان کی خواتین بھی ادب سے بڑا لگاؤ رکھتی تھیں اور خواتین بھی بڑے خوبصورت اشعار کہا کرتی تھیں، اور ایسے ہی اشعار جو ہیں بی بی آمنہ نے اپنے شوہر کی جدائی میں لکھے۔ وہ مرثیہ عربی زبان میں آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ہمیں مل جاتا ہے۔ اس مرثیے کے چند اشعار کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ہاشم کا ایک فرزند بطحا جا کر چاند کی طرح چھپ گیا، وہ لحد میں بہادر جوانوں کے شور و غل یعنی آہ و بکا کے ساتھ جا کر سو گیا، مراد کے لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ گیا۔ موت نے جو ہی اس کو پکارا اس نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ افسوس کہ ہاشم کے اس فرزند کی نظیر موت نے اب تک اس دنیا میں نہیں چھوڑی۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی میت اٹھائے جا رہے تھے اور وہ اس راہ محبت اور عقیدت کندھا بدلتے اور اس کے اوصاف بیان کرتے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت سخی اور غریبوں کے از حد ہمدرد تھے۔ بی بی آمنہ کا یہ مرثیہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں عربی زبان میں ملتا ہے۔ اپنے رنج و غم کا اظہار وہ ان الفاظ میں سمو دیتی ہیں، اور شوہر کے ترکے میں انہیں ایک لونڈی ملتی ہے، ایک باندی جس کا نام تھا ایمن۔ وہ مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر ہیں، ان کے پاس ان کے شوہر کی امانت موجود ہے اور ان کے سسر عبد المطلب ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کا ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ خدمت کے لیے ان کے پاس ایمن موجود ہے۔ ایمن کا بھی تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں۔ ایمن ایک سیاہ فام خاتون تھی۔ ایمن کا تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں۔ ایمن جو ہے وہ ایک سیاہ فام لونڈی تھی جو حضرت عبداللہ کی ملکیت تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا ایمن کے بارے میں، کیونکہ ایمن نے جہاں بی بی آمنہ کی خدمت کی وہاں انہوں نے بی بی آمنہ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لے لی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ واپس ان کو مکہ چھوڑ کے جاتی ہیں تو جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حضرت آمنہ کا ہاتھ بٹایا ان میں سر فہرست ایمن تھی۔ ایمن لمحہ بھر کے لیے بھی بی بی آمنہ کو تنہا نہیں چھوڑتی تھی، بہت ہی وفادار اور محبت کرنے والی خدمت گزار یہ سیاہ فام لونڈی جو ہے ہر لمحہ بی بی کی خدمت پر موجود رہتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بی بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد جب مدینہ شریف جاتی ہیں تو یہی لونڈی ساتھ گئی تھی، اور جب وہاں سے واپس لوٹتی ہیں اور اپنے ادھر قیام کرتی ہیں ابوا کے مقام پر، آپ قیام کرتی ہیں نا، اور جب بی بی آمنہ کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایمن ہی وہاں موجود تھی، اور ایمن نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم کی گھڑی میں اپنے سینے سے چھپا لیا تھا، اور پھر وہ ان کو بحفاظت محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ ان کے دادا کے پاس لے آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن سے بڑی محبت تھی، اور ایمن وہ تھیں کہ
جن کا نکاح جو ہے وہ زید بن حارثہ سے ہوا تھا، اور ان کے بطن سے اسامہ بن زید جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جان نثار، بڑے وفادار ساتھی تھے۔ اور ام ایمن کے بارے میں کسی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ آپ نعوذ باللہ کالی ماں کے بیٹے ہیں، تو جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک سفید ماں نے جنم دیا ہے اور کالی ماں نے مجھے پالا ہے۔ ام ایمن کا اصل نام برکہ تھا، اور یہ ام ایمن جو ہے یہ واحد ترکہ تھا جو حضرت آمنہ کے حصے میں آیا، اور پھر انہوں نے آخری سانس تک وفاداری کے ساتھ اپنی مالکن کا ساتھ نبھایا۔ جب خبر پہنچتی ہے مکہ معظمہ کہ عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل آپ کی جو ولادت کی خبریں تھیں وہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کو دیتے آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک۔ حضرت عیسیٰ وہ آخری نبی ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک آئے تھے، تو وہاں تک یہ ساری خبریں پہنچتی رہی ہیں۔ حضرت آدم نے دی، حضرت نوح نے دی یہ خبر، اور حضرت موسیٰ نے بتایا اس بارے میں، اور حضرت عیسیٰ نے تو ان کا نام بھی بتایا۔ مطلب جو جو وقت گزرتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی بڑی پیشین گوئیاں، خبریں، نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے دنیا والوں کو بتاتے جا رہے تھے۔ اور ایسی ہی ایک اور نشانی جو ہے آپ کی ولادت سے قبل آپ کے دادا عبد المطلب کو دی گئی۔ یہاں پر میں وہ نشانی، وہ واقعہ بھی آپ کو سنانا چاہوں گی۔ قریش کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ سال میں اپنی تجارت کی غرض سے 2 دفعہ سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر جو ہے وہ سردیوں میں کیا جاتا تھا اور ایک سفر گرمیوں میں کیا جاتا تھا۔ سردیوں میں وہ لوگ یمن جایا کرتے تھے اور گرمیوں میں وہ لوگ جایا کرتے تھے ملک شام، اور یہ یمن کا سفر تھا۔ اس سفر میں حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب تجارتی قافلے آیا کرتے تھے تو مل بیٹھا کرتے تھے، شام کے ٹائم قہوہ خانے تھے، ریسٹوران تھے کہہ لیں، کہ وہاں پر یہ لوگ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے، قہوے پیتے، اور پھر یہ لوگ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھک لگی ہوئی تھی، جس میں یمن کے مختلف سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سرداروں کے درمیان حضرت عبد المطلب بھی موجود تھے، اور حضرت عبد المطلب جو ہے وہ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کی گفتگو سن کر اس مجلس میں سے ایک بوڑھا شخص جو ہے، یمنی بوڑھا، وہ اٹھتا ہے، ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا وہ آپ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور ٹٹولتے ٹٹولتے ہاتھوں سے وہ آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کیا میں آپ کو چھو سکتا ہوں؟ بوڑھا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے حضرت عبد المطلب کی جانب، اور حضرت عبد المطلب جو ہے وہ پریشان ہے۔ انہوں نے اس شخص کو دیکھا، اس کی اندھی آنکھوں کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ مجھے چھو سکتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو چھوا، ٹٹولا۔ اور تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں کو حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پھیرنے لگا، اور خاص طور پر آپ کی ناک کے نتنوں کو اس نے خوب ٹٹول کر دیکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں نبوت اور بادشاہت دونوں دیکھ رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ نبوت اور بادشاہت میں سے ایک چیز آپ کو بنی زہرہ سے ملے گی، اور بنی زہرہ کس کا قبیلہ تھا؟ حضرت بی بی آمنہ کا قبیلہ تھا۔ اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اس کی بات سن کے حیران رہ گئے، اور آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہ یمنی بڈھا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ الہامی کتابوں کا ایک ماہر عالم ہے، اور اس کے پاس بہت سا الہامی کتابوں کا علم ہے، اور یہ اس علم کی روح سے آپ کو
پہچان گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ابھی اس نے صرف آپ کی آواز سنی ہے مجلس میں اور آپ کی پریزنس کو محسوس کیا ہے، اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں، صرف اس کی فیلنگز ہیں، اور ان فیلنگز کی بنا پہ وہ پہچان گیا، اس آواز کو وہ پہچان گیا کہ اتنی زیادہ ان الہامی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق نشانیاں موجود تھیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ جانا تھا نا کہ آپ کی جو ولادت ہے، آپ کے جو والد کی ولادت ہے، اس کے بارے میں بھی ان کو معلوم تھا کہ ان کے والد پیدا ہونے والے ہیں، اور اب کیا ہے کہ اب دادا کو نوید دی جا رہی ہے، اور جو عبد المطلب تھے وہ اس بارے میں آگاہ تھے، اور ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ وہ نور جو میں اپنے وجود سے نکلتا ہوا محسوس کرتا ہوں عبداللہ کی پیدائش کے بعد، اب وہ نور جو ہے وہ عبداللہ سے نکلتا ہے۔ وہ اس چیز کو جانتے تھے، وہ سب باتوں کو محسوس کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سناؤں گی ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ۔ یقیناً وہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت فیسینیٹ کرے گا، بہت متاثر کرے گا، اور یہ واقعہ ایک ایسی ہی پیشین گوئی کے بارے میں ہے کہ جو اہل کتاب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں کتنی زیادہ معلومات رکھتے تھے اور کتنا زیادہ پہچانتے تھے۔ یہ تو ہم نے قرآن میں بھی پڑھ لیا نا، کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کے پاس پروفیسز موجود تھیں، اتنی زیادہ آگاہی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دی ہوئی تھی کہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی پہچان گئے تھے آپ کو۔ اور پھر وہ ایک ستارے کے بارے میں بھی ہے نا کہ وہ ستارہ جو ہے ان کو پتا تھا کہ ایک خاص اینگل سے وہ طلوع ہونا ہے ستارہ، اور جس دن وہ ستارہ طلوع ہوگا اس دن وہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جس دن وہ ستارہ طلوع ہوا تو اس دن وہ جو اہل کتاب تھے ان کو بے چینی لگ گئی تھی، اور انہوں نے فوراً معلومات اکٹھی کرنی شروع کی تھی، اور یہ جاننے کے در پہ تھے کہ آج کس کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اور یوں وہ سب جانتے تھے اور پہچانتے بھی تھے، لیکن کیا ہے کہ مانتے نہیں تھے۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو سناؤں گی، اور اس واقعے کو سننے کے بعد یقیناً کچھ لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا کہ یہ کیسا واقعہ ہے، یہ تو آج تک ہم نے نہیں سنا، یہ واقعہ کہاں سے آ گیا، کیا یہ واقعہ کسی مستند کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو واقعہ کو سنانے سے پہلے میں آپ کو اس واقعہ کی سند بتاتی ہوں۔ امام ابو بکر ابن حسین البیقی 8ویں صدی ہجری ان کا زمانہ ہے، اور 1066 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ 994 عیسوی میں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور 1066 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ ہجری ڈیٹیں جو ہیں وہ ان کی 8ویں صدی ہجری ہے، اور انہوں نے ان کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک محقق بھی تھے، اور عالم دین بھی تھے، مصنف بھی تھے، اور مشہور ائمۃ الاحادیث جو ہیں، حدیث کے معروف جو لوگ ہیں جنہوں نے حدیث پر کام کیا، ان میں بھی ان کا نام سر فہرست ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری مشہور کتابیں لکھی جن میں سنن کبریٰ اور سنن صغریٰ، اسماء صفات، شعب الایمان للبیقی، دلائل نبوت للبیقی کتابیں ان کی بہت مشہور ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے ان کتابوں کے آگے والیم ہے، 10 والیم تو فضائل صحابہ اور سنن کبریٰ کے جو ہے نا وہ آگے 10 والیم موجود ہیں، یعنی بہت عالم تھے اور ریسرچر تھے، اور آپ نے جو دلائل نبوت کتاب لکھی ہے اس کے پائے کی کتاب جو ہے نا وہ ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتی۔ دلائل نبوت میں آپ نے وہ تمام دلائل جمع کیے ہیں جن پر استدلال لیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی ہیں۔ اس پر ان کی بڑی ریسرچ ہے، بڑی زبردست یہ کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ فضائل صحابہ جو انہوں نے لکھی تھی، اس کے تو میں نے بتایا نا کہ اس کے تو صرف فضائل صحابہ کے آگے 10 والیم ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں اتنے برتن نہیں تھے جتنی کتابیں ان کے گھر میں موجود تھیں، اور یہ دمشق میں رہتے تھے۔
انہوں نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے ان کے علاوہ امام حجر عسقلانی نے بھی اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے، یعنی دو ریفرنس ہیں اس واقعے کے جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو اس وقت میں خود ہل گئی تھی پڑھ کے، یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے اور میرا جی چاہا کہ میں آج اس واقعے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور انہوں نے دلائل نبوت میں جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان تمام واقعات کے ساتھ انہوں نے پورے ریفرنسز جو ہے نا پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھے اور پورے ریفرنسز جو ہے نا وہ انہوں نے ساتھ کے ساتھ درج کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کیا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ شدید مخالفت کا سامنا تھا، مشکل ترین دور تھا، اور اس مشکل ترین دور میں اور بھی زیادہ مشکل وقت وہ تھا جب آپ سفر طائف میں گئے ہیں۔ اور جب آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ کی زندگی کا مشکل ترین وقت کون سا تھا، تو آپ نے کہا تھا نا سفر طائف۔ تو سفر طائف سے جب آپ واپس آئے تو اس وقت پورا مکہ جو تھا نا وہ آپ کے در پہ تھا، وہ ہر انداز میں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین کو اتنا تنگ کر دینے کے در پہ تھے کہ وہ آپ کو حرم تک جانے نہیں دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص تھا، سردار تھا وہ بھی، اور اس کا نام تھا مطعم بن عدی، جو تھا وہ کفار مکہ میں ایک سردار تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا اس کا، بہت بڑا خاندان تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے اس موقع پر آپ کا ساتھ دیا، اور کیسے ساتھ دیا کہ جب وہ گھر سے نہیں نکلنے دے رہے تھے، حرم نہیں جانے دے رہے تھے، تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آیا، اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے نوجوانوں کے ساتھ تلواریں لے کے وہ لوگ آتے ہیں، اور آپ تلواروں کے سائے میں وہ مسلمانوں کو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم شریف میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر جب تک آقا طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو وہ مطعم بن عدی اور اس کے خاندان والے جو نوجوان تھے وہ وہاں پر پہرا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے آتے ہیں تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے مطعم سے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ کیوں دیا اور تم ہمارے اور ان کے درمیان کیوں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی کا ایک بیٹا تھا جبیر بن مطعم جو تھا اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بدر کے بعد جب جنگ بدر ہوئی ہے اس کے بعد وہ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کے قیدی چھڑوانے فدیہ لے کر، اور اس موقع پر اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے جب نماز پڑھی تو آپ نے سورہ طور اس کی آیات جو ہیں وہ نماز میں تلاوت کی، اس نے وہ آیات سنی تو اس کا دل پھٹ گیا، اس نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو سنا ہے اور میرے دل پہ ایسا اثر ہوا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور یوں اس نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر وہ ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا وفادار رہا، بڑی محبت کرتا تھا آپ سے۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یعنی یہ واقعہ کس کا ہے؟ مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم کا۔ جبیر بن مطعم جو ہے وہ اس واقعے کے راوی ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ سند کے ساتھ امام بیقی نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں تحریر کیا، اور اسی ریفرنس کے ساتھ یہ واقعہ ہم تک پہنچتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ مطعم بن عدی بتاتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے دمشق کے قریب ایک شہر ہے جی بصرہ یا بصرہ اس کا نام ہے، میں وہاں گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر میری ملاقات کچھ عیسائیوں سے ہوئی۔ ان عیسائیوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں عرب سے آیا ہوں تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک شخص عرب میں آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں خاموش رہا، انہوں نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا ہاں دعویٰ تو کیا ہے، لیکن میں نے
اسلام قبول نہیں کیا ابھی۔ تو اس پر وہ لوگ جو ہیں وہ مجھے لے گئے اپنے ساتھ، اور اپنے ساتھ ایک گرجے میں لے گئے، گرجا گھر میں لے کے جاتے ہیں، اور گرجے کی دیواروں پر متم کہتے ہیں کہ بہت ساری تصاویر بنی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی گرجا گھروں کی دیواروں پر پینٹنگز بنانے کا رواج ہے، اور یہاں یہ بات ضمناً بتاتی چلوں کہ سابقہ امتوں میں تصویر بنانے کی ممانعت نہیں تھی، ان کے ہاں تصویریں جیسے ہمیں اسلام میں منع کی گئی ہیں ان کے ہاں منع نہیں تھی، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں تصاویر اور مجسمے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو وہاں پر بہت ساری تصاویر دیواروں پر بنی ہوئی تھی جس کو گوتک آرٹ کہا جاتا ہے، اور ان جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے جبیر بن مطعم سے کہا کہ یہ تصاویر دیکھو اور ان میں سے پہچانو کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کو تم جانتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ تصاویر کو غور سے دیکھا تو مجھے ان میں کوئی بھی جانا پہچانا چہرہ نظر نہیں آیا، میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں، میں ان کو کسی کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر ایک اور بہت بڑے گرجا گھر میں چلے گئے، اس کی دیواروں پر بھی بہت ساری پینٹنگز بنی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت تصاویر تھی، بڑے خوبصورت چہرے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایک چہرہ غور سے دیکھو اور پھر ہمیں بتانا کہ کیا ان میں سے تم کسی کو پہچانتے ہو۔ تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جب میں نے ان چہروں کو دیکھنا شروع کیا تو یکدم میں ٹھٹک گیا، ان میں ایک چہرہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے دامن کو تھامے ہوئے ابو بکر کی بھی تصویر وہاں موجود ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے آپ کے دامن کو تھاما ہوا ہے۔ جب میں ٹھٹک گیا، حیران ہو گیا، تو وہ فوراً وہ لوگ جو تھے انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا سچ سچ بتاؤ کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص سچا ہے، یہ سچا نبی ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ جو جبیر بن مطعم ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ واپس آنے کے بعد ہجرت مدینہ کے بعد جب جنگ بدر ہوتی ہے تو اس وقت جبیر بن مطعم جو ہیں وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے جو گرجا گھر تھا، وہ گرجا گھر جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گرجا گھر، وہ جو علاقہ تھا دمشق کے علاقے میں تھا نا یہ، تو وہ جو علاقہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، وہ علاقہ شام کا یہ علاقہ ہے، اور یہ علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوتا ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا اس علاقے کو، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مسلمانوں نے اس علاقے کا گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمان تو جب فتوحات کرتے تھے تو مسلمان کوئی اس طرح کا نہیں کرتے تھے کہ دوسرے مذاہب کی جو عبادت کر رہے ہیں ان کو مسلمان نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ گرجا گھر جو ہے یہ موجود رہا، لیکن اس کے بعد کافی عرصہ بعد اس کے اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ اٹھتا ہے، یہ شیعوں کی ایک قسم تھی، تو یہ لوگ جب اٹھے اور انہوں نے وہاں پر جنگ و جدل شروع کیا، اس علاقے میں مختلف علاقے انہوں نے فتح کیے تھے دوبارہ، تو انہی فتوحات میں یہ لوگ پہنچتے ہیں دمشق میں، اور پھر انہوں نے اس بصرہ کو فتح کیا، اور پھر جب انہوں نے فتح کیا تو انہوں نے بصرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو گرجا گھر تھا یہ بھی انہوں نے مسمار کر دیا، جہاں پر وہ تصاویر کا میں نے بتایا نا، وہ تصاویر جو ہیں یہ بھی مسمار کر دی گئی، اور یہ اسماعیلی فرقہ تھا جنہوں نے وہاں پر جا کر جنگ و جدل کیا تھا اور اس علاقے کو دوبارہ فتح کیا تھا، اور یوں یہ تصاویر جو ہیں یہ صرف ہمیں ہسٹری میں ان کا نشان ملتا ہے، ان کی آگہی ملتی ہے، اب حقیقت میں وہ گرجا گھر موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک ریفرنس تھا۔ کیا ریفرنس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل
یہ خبریں ان تک پہنچی تھیں اہل کتاب تک، اور یہ خبریں جب ان تک پہنچی ہیں تو تصویریں کیسے پہنچی؟ ہاں، خبریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے نا، کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے وعدہ الست بھی جب لیا تھا نا، تو اللہ نے تو اس وقت بھی یہ وعدہ لیا تھا نبیوں سے کہ جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم سب نے اس کی تائید کرنی ہے، اس پہ بھی ایمان لے کے آنا، اور پھر اللہ ہر جب نبی بھیجتے رہے، اللہ ان تمام نبیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرواتے رہے۔ تو یہ تصویروں کی کیا کہانی ہے؟ جب ہم تصویروں پر ریسرچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور کہانی ملتی ہے، وہ بھی کہانی جو ہے وہ انہی کتابوں میں درج ہے، امام بیکھی کی کتاب اور جو امام حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے اس میں یہ کہانی موجود ہے۔ یہ کہانی بھی میں آپ کو یہاں پر سناتی ہوں، اور بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور آپ کو بھی یقیناً سن کر اس کہانی کو بہت عجیب بھی لگے گا اور بہت اچھا بھی لگے گا، کیونکہ جب میں نے یہ کہانی سنی اور میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو میرے دل پر بھی اس قصے نے بڑا ہی اثر کیا کہ واہ میرے اللہ، سبحان تیری قدرت۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ دور ہے جی حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اور اب خلیفہ وقت جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق کے دور میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اسی کو آگے بڑھایا، اور تبلیغ دین کے لیے آپ نے آگے سے آگے جو ہے نا لوگوں کو روانہ کیا۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر اپنے نمائندے بھیجا کرتے تھے، اپنے سفیر بھیجا کرتے تھے، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور آپ نے 2 صحابہ جن میں سے ایک ہیں جی حشام بن عاص نعیمی، ان کو اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں، ان دونوں کو شام کی جانب روانہ کیا۔ شام میں اس وقت حکومت تھی عیسائیوں کی، اور عیسائیوں کا بڑا ایک بادشاہ تھا ہرکولیس۔ ہرکولیس جو ہے جس کو عربی زبان میں ہم ہرکل کے نام سے جانتے ہیں، یہ جو ہرکل بادشاہ تھا یہ عیسائیوں کا بہت بڑا ایک نامور بادشاہ گزرا ہے، اور اس کی ملک شام میں ایک مضبوط سلطنت تھی۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کے سفیر صحابی حضرت حشام اپنے ساتھی کے ساتھ پہنچتے ہیں اس کے شہر میں، تو وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک لوکل چیف سے۔ اس بندے نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد کی ہر شے جو ہے نا وہ سیاہ تھی، جیسے سوگ ہو، کسی چیز کا سوگ منایا جا رہا ہو۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ بھی سوگ میں ہیں، اور آپ کے ارد گرد ہر چیز جو ہے وہ کس چیز کا ماتم کر رہی ہے کہ ہر چیز آپ نے سیاہ ادھر کی ہوئی ہے؟ تو اس چیف نے جواب دیا، وہ جو عیسائیوں کا چیف تھا، اس نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ جب تک میں مسلمانوں کو اس علاقے سے یعنی شام کے علاقے سے باہر نہیں نکال لوں گا اس وقت تک میں سیاہ لباس نہیں اتاروں گا، اور ہم اسی جدوجہد میں ہیں۔ اس پر صحابی رسول حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پھر تم تیاری رکھو، باخدا سیاہ لباس تم کبھی بھی نہیں اتار سکو گے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے کہ شام مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ضرور ہوگا، اور یہ فتح ہوگی، اور تم اس سوگ میں مبتلا رہو۔ یہ جب کہا تو حشام کہتے ہیں کہ وہ غصے میں اس طرح بھیجا، چیخا کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ یوں سیاہ پڑ گیا جیسے بھٹے میں سے اینٹ نکالی جاتی ہے تو وہ جل جل کے سرخ ہونے کے بعد سیاہ ہو چکی ہوتی ہے، یوں اس عیسائی کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ گیا۔ اور یہ صحابی جو ہیں یہ چل پڑتے ہیں اپنی منزل کی جانب، اور ان کی منزل تھی ہرکل بادشاہ کا دربار، کیونکہ ان کو خلیفۃ الرسول حضرت
अबू बकर सिद्दीक ने भेजा था अपना सफ़ीर बनाकर हरकुल की जानिब दावत देने के लिए। और तो ये कहते हैं कि हम अभी महल के करीब पहुँचे थे, तो दूर से हमें महल की बालकोनी में बादशाह हरकल जो है वो खड़ा हुआ नज़र आया। और जब हम थोड़ा करीब पहुँचे कि बादशाह हमें सुन सके, तो हमने ऊँची आवाज़ में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते जब हमने ये कहा तो हमें यूँ लगा कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज हर तरफ फैल गई है, और बादशाह जिस बालकोनी पर खड़ा है वो इस गूंज को सुनकर यूं लर्जी जैसे तेज हवा चले तो दरख्त लरजने लगते हैं। और बादशाह में देख रहा था। जब हम करीब पहुंचे हैं तो हमने बताया कि हम सफ़ीर हैं और हम मुलाकात करना चाहते हैं बादशाह से। तो बादशाह के हरकारों ने हमें थोड़ी देर इंतज़ार करने को कहा। खैर हमें बादशाह ने अपने दरबार में बुला लिया। जब हम दरबार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दरबार में एक तख्त लगा हुआ है, और तख्त पर हरकुल बादशाह जो है वो सुर्ख रंग का लिबास पहने बड़ा जवान है। बड़ी शान शौकत थी उस दरबार की, और बड़े बड़े सरदार और उस इलाके के बड़े बड़े रूमी जो थे ना मनसबदार, वो बादशाह के इर्द गिर्द बड़े मुअद्दब होकर बैठे हुए थे, और दरबार की हर शय पर सुर्ख रंग था। और इस रोबो दबदबा में बादशाह जो है वो उसने हमें देखा, और उसके बाद उसने इशारे के साथ अपने नुमाइंदे से कहा कि उनका नुमाइंदा हमसे बात करे। तो हज़रत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कहा कि हम किसी नुमाइंदा से बात नहीं करेंगे, हम तो आपके बादशाह से बात करने आए हैं, हरकुल बादशाह से, और बादशाह हमसे खुद बात करे तो हम बात करेंगे। हमने ये अल्फाज जो हैं ये अरबी ज़ुबान में कहे, और फिर उसके बाद हमने बुलंद आवाज़ से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा ये कहना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज पूरे दरबार में गूंज उठी, और हर शख्स जो है वो जैसे उस पर लर्जा तारी हो गया, और हर शख्स हमारी जानिब मतवज्जह था। ये सब देखकर हरकुल बादशाह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी, वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा, ठीक है आ जाओ। और हमें अंदाज़ा हो गया कि बादशाह जो है उसको अरबी ज़ुबान समझ में आ रही है। और फिर क्या है कि बादशाह ने और हज़रत हिशाम जो हैं इनके माबैन आपस में गुफ्तगू होती है, जो एक तवील गुफ्तगू है, और वो कुछ सवालात पूछता है, आपस में गुफ्तगू होती है। इंशाअल्लाह इस मौजू को हम किसी और नशिस्त में कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारे इस टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू नहीं है। यहाँ पर हम आते हैं तस्वीरों की जानिब कि वो जो हमने अभी पढ़ा ना कि जो जुबैर बिन मुतम ने जो तस्वीर देखी थी, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर इन अहले किताब के पास कहाँ से आई। अभी हम वापस आते हैं अपने मौजू की जानिब। हमारा मौजू था कि वो तस्वीर जो हैं वो उन अहले किताब तक, उन क्रिश्चियंस तक कैसे पहुँची जो उन्होंने हूबहू आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबीह दीवारों पे बना ली। तो उनको पता कैसे चला? वो उस तस्वीर से, उस शबीह से, उस सोहनी सूरत से कैसे शनासा थे? ये बात हमारा मौजू है। हम इस जानिब चलते हैं। बादशाह हरकल जो है उसकी ज़रूरी जो गुफ्तगू होती है हज़रत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सवाल जवाब का सिलसिला होता है। उसके बाद वो बादशाह उन्हें कहता है कि तुम चंद दिन मेरे मेहमान बन जाओ और मेरे पास ठहरो, क़याम करो। ये क़याम करते हैं साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि 3 दिन हमने बादशाह के यहाँ क़याम किया, हमारी खूब आवभगत की गई, और चौथा दिन आया तो बादशाह ने हमें तलब किया। हम जब बादशाह के पास पहुँचते हैं तो बादशाह के सामने एक सुनहरे रंग का संदूक पड़ा हुआ है। एक बड़ा-सा संदूक है, जैसे कोई ताबूत हो, गोल्डन सुनहरी चमकदार एक कीमती ताबूत। बादशाह में देखकर बिल्कुल संजीदा है, और हम उसके करीब जाते हैं। वो उस संदूक की जानिब पूरी तरह मतवज्जह है। हम भी उस संदूक को देखते हैं तो वो संदूक जो था उसमें मुख्तलिफ छोटे-छोटे दरवाज़े से बने हुए थे, जैसे उसके पोर्शन थे छोटे-छोटे काफ़ी सारे। तो हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम खामोश हैं, और बादशाह आगे बढ़ता है। वो उन संदूकों के जो छोटे-छोटे से दरवाज़े बने हुए थे ना, पोर्शंस जो बने हुए थे, उनमें से एक दरवाज़ा खोलता है और अंदर से एक कपड़ा निकालता है।
وہ کپڑا جو ہے وہ سیاہ رنگ کا ریشم کا ٹکڑا ہے، اور اس ریشم کے اوپر سفید دھاگوں سے ایک تصویر بنوائی گئی ہے، جیسے کڑھائی کر کے تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک آرٹ ورک ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ایسی بہت ساری پینٹنگز کا رواج آج تک ہے، لوگ کڑھائی کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہینڈ میڈ ایمبرائڈری تھی، ریشم کے خوبصورت قیمتی کپڑے کے اوپر، کپڑے کا رنگ سیاہ تھا اور اس کے اوپر یہ تصویر جو ہے سفید دھاگوں سے بنائی گئی تھی۔ لمبے قد کے انتہائی گھنوں بالوں والے ایک شخص کی تصویر، جس کے سر کے بال دونوں جانب سے ایک جانب جھکے ہوئے تھے۔ ہرکل نے وہ تصویر ہمیں دکھائی اور پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ یہ کپڑوں پر دھاگوں سے ایمبرائڈری کی ہوئی تصویر جو ہے یہ ہماری آنکھوں میں جچ رہی تھی، خوبصورت چہرہ تھا، لیکن ہم خاموش تھے کیونکہ ہم اس شخص کو نہیں جانتے تھے۔ ہم نے نفی میں سر ہلایا کہ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اس پر ہرکل بولا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے اس تصویر کو، اس کپڑے کو تہہ لگایا اور واپس اسی خانے میں رکھ دیا جہاں سے اس نے نکالا تھا۔ پھر اس نے دوسرا دروازہ جو ہے اس کا کھولا، اس صندوق کا، اور اس میں سے اس نے سفید سلک جو ہے وہ نکالی۔ سفید سلک کا کپڑا تھا، ریشم کا کپڑا، اور اس پر بھی ایک تصویر ایمبرائڈری کے ذریعے بنی ہوئی تھی۔ وہ تصویر ہمیں دکھائی اور پوچھا، ان کو جانتے ہو؟ یہ پہلے والے شخص سے تھوڑا سا مختلف چہرہ تھا۔ پہلے والے شخص جو ہیں ان کی نسبت ان کا قد لمبا تھا، بال بھی لمبے تھے لیکن گھنگریالے تھے، اور آنکھیں ڈارک براؤن آنکھیں تھیں۔ ہمارا جو چہرہ تھا ہم وہ غور سے دیکھ رہے تھے لیکن ہم پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے۔ اس پر ہرکل بولا، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ہم چپ تھے۔ اس نے اس کو بھی تہہ لگا کے واپس رکھ دیا۔ پھر اس نے تیسرا دروازہ کھولا اور اس میں سے بھی اس نے ایک سیاہ ریشم کا کپڑا نکالا، سیاہ ریشم کا کپڑا نکالا اور اس کو ہمارے سامنے کھولا۔ اس پر سفید دھاگے سے بنی ہوئی ایک اور تصویر تھی، خوبصورت خد و خال والا ایک حسین چہرہ، سفید داڑھی، چہرہ اتنا حسین کہ دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ شخص ابھی مسکرا اٹھے گا۔ ہرکل نے پوچھا، ان کو پہچانتے ہو؟ ہم خاموش تھے۔ نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ کہنے لگا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے اس کو بھی بڑے احتیاط سے تہہ لگائی اور واپس اسی چیمبر میں رکھ دیا۔ پھر اس نے چوتھا دروازہ کھولا اور اس میں سفید ریشم پر بنی ہوئی ایک اور تصویر نکالی۔ اس حسین چہرے کو دیکھتے ہی ہم چلا اٹھے۔ ہم فرتے جذبات سے یکدم ہمارے زبانوں سے نکلا کہ یہ تو ہمارے رسول اللہ ہیں، یہ تو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہماری حالت دیکھ کر ہر کل اپنی جگہ جہاں کھڑا تھا وہیں پر یکدم بیٹھ گیا۔ بولا، کیا واقعی یہی تمہارے پیغمبر ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ہاں، ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہی تو محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بولا کہ یہ تصویر میں نے تم لوگوں کو سب سے آخر میں دکھانی تھی، لیکن میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، چیک کرنا چاہتا تھا کہ کیا تم لوگ سچے ہو، تو اس لیے میں نے یہ تصویر تمہیں پہلے دکھا دی۔ اور اس کے بعد پھر ہرکل کافی دیر تک کھڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کو تکتا رہا۔ حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنی ریئلسٹک تھی، اتنی حقیقی تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ گویا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہماری دلچسپی بڑھ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ جو بھی دکھا رہا ہے یہ سچ ہے۔ پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بادشاہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دیکھی تو ہم چپ ہو گئے۔
अब हमारी दिलचस्पी बढ़ गई, हम शौक से खड़े थे कि अब आगे ये हमें क्या दिखाता है, क्योंकि छोटे-छोटे जो खाने थे वो काफ़ी सारे थे जिसमें एक-एक खाने में एक-एक तस्वीर थी। फिर क्या है कि उसने अगला खाना जो है वो 5वाँ जो दरवाज़ा था छोटा-सा वो उसने वो खोला और उसमें से एक सफ़ेद रेशम जो है वो निकला। सफ़ेद रेशम का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है जिसके ऊपर एक खूबसूरत चेहरा एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए कढ़ाई करके उसका उसके नक्शो निगार बनाए गए हैं, होंठ खुले हुए थे, गंधमी रंगत घुंघराले बाल और घनी दाढ़ी और चेहरे पर तासुरात ऐसे थे जैसे कुछ गुस्से में है। हरकुल ने पूछा, मालूम है ये कौन है? हम खामोश। तो उसने बताया कि ये मूसा है। उसके बाद अगली खिड़की जो है वो उसने खोली और उसमें हज़रत मूसा से ही मुशाबे एक और तस्वीर जो है हमारे सामने उसने खोल दी। रेशम के कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से बनी हुई ये तस्वीर जो है ये पिछली तस्वीर से मुशाबे थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलता-जुलता चेहरा था लेकिन सर बिल्कुल गोल था और सर के बाल ऐसे थे कि जैसे तेल लगा हुआ है। मूसा के भाई हारून हैं, हरकुल ने हमें बताया। उसके बाद उसको उसने बड़ी एहतियात से तह लगाई, वापस रखा और अगली खिड़की खोली। अब सफ़ेद रेशम पर बनी हुई अगली तस्वीर जो है उसपे हम देख रहे हैं कि घोड़े पर बैठे हुए एक शख्स की वो तस्वीर है। पाँव लंबे लेकिन कमर छोटी। हरकुल ने कहा, इनके बारे में मालूम है? हमने कहा नहीं। बोला ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है। और उसके बाद फिर अगली तस्वीर उन्होंने निकाली, इसी तरह रेशम का कपड़ा और उसके ऊपर सुर्ख़ो सफ़ेद नीली आँखों और जिस्म पर तलवार लटकाए एक शख्स जो है वो हमारे सामने खड़ा है। यूँ जैसे बिल्कुल मुस्कुराता उसका चेहरा है और हरकल ने हमसे पूछा, मालूम है ये कौन है? हमने कहा नहीं। बोले ये दाऊद अलैहिस्सलाम है। एक नौजवान साफ-सुथरा चेहरा, खूबसूरत स्याह दाढ़ी, जिस्म का हर उज़ू मुतनासिब। हरकल ने बताया कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और हरकल ने अब ताबूत को वापस बंद कर दिया। हशाम फरमाते हैं कि हमने कहा, हरकल ए बादशाह, तुमने हमारे नबी को तो पहचान लिया है और हमने भी अपने नबी को पहचान लिया है। हम मानते हैं कि ये हूबहू हमारे ही नबी की तस्वीर है, लेकिन बाकी अंबिया के बारे में हमें ये कैसे मालूम हो कि ये सब तस्वीरें सच्ची हैं और ये वाक़ियतन उन्हीं की हैं। हम दलील चाहते थे, हम जानना चाहते थे, जैसे हमें भी होता है ना कि हमें पता चले कि ये सब कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो इसी तरह हशाम ने भी हरकल से ये बात पूछी कि इनको तो हमने पहचान लिया, तो अब आप हमें बताएँ कि बाकी अंबिया के बारे में आपको कैसे मालूम है कि ये वही हैं? हरकल ने कहा कि ये जो तस्वीरें हैं, मैं तुम्हें इनकी कहानी सुनाता हूँ। इनकी कहानी ये है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत ज़ुल्करनैन जो हैं, वो जब सफ़र पे गए थे और उस जगह पहुँचे थे जहाँ पर उन्होंने सूरज को एक कीचड़ वाले चश्मे में डूबते हुए देखा था। ये सूरह कहफ़ में ज़िक्र आता है ना? तो वही वाला ज़िक्र उसने किया कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन वहाँ पर पहुँचे थे, तो वहाँ उन्हें ये संदूक मिला था और इस संदूक में अ, तस्वीरों के अलावा और भी बहुत सारी नवादरात थीं, बहुत सी कीमती तबर्रुकात इसके अलावा भी मौजूद थे। और ये संदूक किसका था? ये संदूक था जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ए अल्लाह मेरी नस्ल में जो तूने नबी भेजने हैं, जो तूने अपने बरगज़ीदा बंदे, बड़े-बड़े पैगंबर भेजने हैं मेरी नस्ल में, मुझे उनके बारे में बताओ, मुझे उनकी शक्लें दिखाओ। तो तब अल्लाह ताला ने आसमानों से रेशम के कपड़ों के ऊपर बनी हुई बरगज़ीदा पैगंबरों की तस्वीरें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उतारी थीं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जब ये तस्वीरें पहुँचती हैं तो इनमें ये तमाम तस्वीर जो थीं उन नबियों की उन्होंने महफूज़ कर ली और इन तस्वीर को
ذوالقرنین واپس لے آتے ہیں، اور ذوالقرنین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو صندوق ہے اس میں حضرت آدم کے تبرکات ہیں، اور اس میں وہ تصاویر بھی ہیں، وہ چہرے بھی ہیں کہ جو آئیں گے دنیا میں، اور وہ بڑے بڑے نام جو میں نے آپ کو سارے بتائے کہ وہ موجود ہے۔ ابھی ایک اور روایت ہے، اس میں وہ روایت اس روایت سے زیادہ طویل ہے، اور اس میں کچھ اور پیغمبروں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ابھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ لیکن اس بات کو پہلے ہم سمجھ لیں کہ جب وہ ذوالقرنین وہ صندوق لے کے واپس آتے ہیں، تو وہ صندوق انہوں نے جو اس وقت کے جو نبی تھے دانیال علیہ السلام ان کو دکھایا، اور دانیال علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے جب ریشم کے کپڑوں پر آسمانوں سے آئی وہ خوبصورت نبیوں کی تصویریں دیکھی، حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ ساری کی ساری جو ریشم کے کپڑے پر بنی ہوئی تصاویر تھیں، انہوں نے ہو بہو ان کی ایک ریپلیکا تیار کی خود سے، اور یہ جو ہرکل کے پاس تھی تصاویر، ہرکل نے بتایا حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم تک جو تصاویر پہنچی ہیں ریشم کے کپڑے پر، یہ وہ ہیں جو دانیال علیہ السلام نے تیار کی ہیں، یہ اوریجنل والی نہیں ہے، یہ دانیال والی تصاویر ہے جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور یہی وہ تصاویر ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے پیغمبروں کی شباہت کا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ہشام جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے جو تم نے ہمیں بتایا، تو یہ تمہارے خزانوں میں سے سب سے قیمتی اور نادر خزانہ ہے۔ ہرکل نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر مجھے اپنی بادشاہت اور اپنے ملک کے چھن جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو ایک غلام بنا کر تمہارے ہاتھوں فروخت کر دیتا۔ تم ان تصاویر کی سچائی پر یقین کر سکتے ہو۔ اس واقعے کی ایک اور روایت جو ہے اس میں کچھ مزید تصاویر کا بھی ذکر آتا ہے۔ سفید سلک پر بنی ایک اور تصویر آدم علیہ السلام سے ملتی جلتی شکل تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی شکل ملتی جلتی تھی، اور ان کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے۔ وہ تصویر ہرکل نے جب دکھائی حضرت ہشام کو تو اس نے بتایا کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد گورے چٹے چہرے اور جھکی ہوئی کمر والے حضرت اسحاق علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی۔ سفید ریشم پر بنی خوبصورت تصویر والے شخص کے ہونٹ جو ہیں اس کے نیچے ایک تل تھا، اور یہ تھے جی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سفید سلک پر بنی ایک اور تصویر، صاف ستھرا چہرہ، لمبی ناک جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور وہ عاجزی سے مسکرا رہے تھے۔ ہرکل نے بتایا یہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ایک تصویر دکھائی، وہ ایک ایسا چہرہ تھا کہ جیسے ہم سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، انتہائی خوبصورت، روشن اور حسین و جمیل چہرہ۔ اس کے بارے میں ہرکل نے بتایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا واقعہ ہم نے واپس آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق کو سنایا تو ابوبکر صدیق یہ واقعہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ ہرکل کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا، اس کے ساتھ بلائی چاہتا، تو وہ واقعتاً اسلام کو قبول کر لیتا۔ وہ مسکین ہے، وہ مسکین ہے۔ اس واقعے کو امام بیکی نے روایت کیا، اور اس کے علاوہ امام حجر عسقلانی نے بھی اس کو فتح الباری کے 9ویں والیوم میں روایت کیا ہے، اور سند کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو تصاویر والا قصہ ہے یہ کیا ہے، پیغمبروں کی تصاویر کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ کو میں نے گوش گزار کر دی، اور یوں ہم نے یہ جان لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل نہ صرف آپ کی خبریں اس دنیا میں آ چکی تھیں، بلکہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے نا یہ لوگ اس کو بھی پہچانتے تھے، اور اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ پہچانتے بھی تھے، وہ جانتے بھی تھے، لیکن کیا تھا کہ بغض، حسد اور اپنی دنیا کی جو طلب تھی اس نے ان کو روکے رکھا دین اسلام کو قبول کرنے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنی آج کی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل نہ صرف
پرانی جو شریعتیں تھیں، پرانے جو مذاہب تھے، پرانے جو انبیاء تھے، ان کے پاس آسمانی وحی کے ذریعے علم پہنچا دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ نشانیاں ساری ان کو معلوم تھی، نہ صرف نشانیاں معلوم تھیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ چہرے کو بھی پہچانتے تھے، اور ان چہروں کی شبیہ ان کے پاس موجود تھی۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جاننے کی جو طلب ہمارے اندر اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ اس سفر پر ہمیں استقامت کے ساتھ جمائے رکھے۔ اسلامک ہسٹری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اہم واقعات انشاءاللہ ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں، اس میں کھوجتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اس آڈیو کو سنیں اور اپنے ان دوستوں تک ضرور شیئر کریں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔